راشد کی سربراہی میں تم لوگوں نے باہر جا کر احتجاج کرنا, تو یاسمین راشد صاحبہ کا تو گواہ کے بیان کے مطابق پھر یہ جرم بن گیا نا. تو بھائی یاسمین راشد کی سربراہی میں آپ نے احتجاج کرنا ہے کا مطلب ایک ہے. یاسمین راشد صاحبہ کی سربراہی میں احتجاج کرنے کا مطلب بالکل ایک کچھ اور ہے. یاسمین راشد صاحبہ کی سربراہی میں آپ نے جا کے لوگوں کے گھروں کو توڑنا ہے, آپ نے آگے لگانی ہے. یہ کبھی کوئی میں یقین نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی بات ہوئی ہو, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. بالکل صحیح, سارا کچھ صحیح ہے. ابھی آپ دیکھیں آہستہ آہستہ. میں اس میں آپ اجازت دیجیے گا, میں آپ کا یہ نقطہ بڑا ویلڈ ہے, اور ان کی جو ٹیلی فون ریکارڈ ہے لوکیشن کا, وہ میری نظر سے نہیں گزرا ہے, وہ میں نے نہیں دیکھا ہے. اس میں حافظ صاحب وہ اس ریکارڈ کے مطابق جو ٹیلی فون کا ان کی لوکیشن کا جیو فینسنگ کے ریکارڈ ہے, وہ 6 تاریخ کو آخری مرتبہ زبان پاس میں موجود تھے, 7, 8 اور 9 کو وہ گجرانوالہ میں تھے, اور جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن بھی وہ گجرانوالہ میں تھے, اور انہوں نے ان کے کالج پر ہم نے احتجاج بھی چندے قلعے کے پاس کیا. تو پھر سرگودا کی عدالت ان کو کیسے 10 سال کی سزا دے سکتی ہے, جبکہ وہ موسیٰ خیل کی لوکیشن ان کی ثابت ہی نہیں ہو رہی کہ وہ میاں والی کے علاقے مستقبل میں. میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا, آپ چیزوں کو بڑا مینیوٹلی اور اسپیسیفک اور جو ٹرائل کی چیزیں ان کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں. اچھا, بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک براڈ پکچر آئی ہے. اس براڈ پکچر کے اندر یہ ہے کہ جن جن جگہوں پہ احتجاج ہوا ہے وہاں پہ پاکستان کا آرٹیکل 16 یا 17 اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, ان ساری جگہوں کے اوپر آپ کا ملٹری لاز جو ہے اپلائی کرتا ہے, جو آپ کا 1951 کا آرمی ایکٹ ہے. سزا تو انہیں تو ملے گی, سن لینا, سزا تو انہیں تو ملے گی نا جو موجود تھے. سب سن لینا, میری ایک جو موجود نہیں تھا اس کو سزا کریں. میری بات سن لیں, پھر ہم اس پہ بھی آ جائیں گے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو سوال یہ ہے کہ جی کیا پاکستان کی ہر جگہ جو ہے وہ فریڈم آف اسمبلی کے لیے یا رائٹ آف ایکسپریشن کے لیے اویلیبل ہے, نہیں اویلیبل. لا کا جواب آپ نہیں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں, میں جنرلی جواب. ہر جگہ پورا اپنے احتجاج کی بھی اجازت نہیں ہے. بالکل اجازت نہیں ہے. جہاں دیکھیں باہر کے ممالک کے اندر تو یہ ہے کہ آپ پہلے پرمیشن لیتے ہیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے. ہمارے ملک کے اندر چونکہ رواج ہی نہیں ہے اس چیز کا, یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس پرابلم کے اندر انوالو ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اکثر آپ کی سیکشن 144 بھی لگی رہتی ہے, یعنی 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. پھر جن جگہوں پہ گئے GHQ جو ہے وہاں پہ آرمی ایکٹ اپلائی کرتا ہے, وہاں پہ آپ کا آرٹیکل 16 یا 17 اپلائی نہیں کرتا, اور آرٹیکل 8 اسے ایکسکلوڈ کرتا ہے. اس کے بعد آپ کا کور کمانڈر کا گھر جو ہے یا وہ کنٹونمنٹ والا سارا جو ایریا وہاں پہ آرمی ایکٹ اپلائی کرتا ہے, وہاں پہ احتجاج نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد جو آپ کی میاں والی ایئر بیس ہے وہ آپ کا کورٹ, وہ جو ایئر بیس ہے وہ آپ کی آرمی ایکٹ کے نیچے آتی ہے. ISI کا ہیڈ کوارٹر جو آپ کا سیکشن 2D12 ہے, کسی کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا, پاکستان کے آئین یا قانون کے نیچے وہ لا ہے جس کو سپریم کورٹ ایک دفعہ ریورس کیا, دوبارہ اپنی اسٹیٹس کے اندر لے آئے. یہ ہے اس کا ایک ایسپیکٹ تھی. دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس چیز کو پارٹ ہرٹ سٹوریز کے اندر میں لے کے جائیں. ہاں, آپ نے پہلے والی بات کی شاہ محمود قریشی صاحب والی, اگر شاہ محمود قریشی صاحب کی یہاں پہ پریزنس نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیج جو ہے دوسرے کیسز کے اندر آئے گا, بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا. اسی طرح جس ایک کیس کی آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, دیکھیں کہ